وظائف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کی اس حدیث کو اپنا لیں گے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، درگزر کرنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ادریس صاحب جو روحانی معالج ہیں۔ رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے ہمیں علاج نظر بد کے علاج کے حوالے سے بتایا، اس کی علامات کے حوالے سے بتایا اور اس سے بچنے کے طریقوں کے حوالے سے بتایا۔ ابھی بہت سے لوگوں کے سوالات جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں اور واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی ہوگا، اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ان سوالوں میں سے چند سوال آج ہم ان سے پوچھیں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اکثر لڑائی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت سی بہنیں کالیں کرتی ہیں کہ قاری صاحب کچھ وظیفہ بتائیں۔ تو حافظ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہ ہو تو وظیفہ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ صبر کریں۔ اگر آپس سے کوئی معاملات ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ واعظ کریں، کچھ نصیحت کریں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی الفاظ ادا کیے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی بات دہرائی، شاید کہ مجھے کچھ اور بات مل جائے، لیکن امام الانبیاء نے تیسری مرتبہ بھی یہی بات فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور جو کام شیطان کی طرف سے ہوگا اس کے اندر خیر نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، بلکہ فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آپس میں رہتے ہوئے اگر کوئی معاملات ہیں ہو جاتے ہیں تو درگزر کرنا سیکھیں، غصہ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ بھی بہنیں اکثر کہتی ہیں کہ قاری صاحب الحمدللہ آپس کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، بس اچانک جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے پھر معاملہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں ہمیں لگتی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو چند وظائف بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ دونوں میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر وضو والا پانی بہائیں۔ بیوی جو ہے وہ وضو کرے، وہ وضو والا پانی خامد اپنے جسم پر بہائے، پھر اسی طرح خامد وضو کرے اور وہ پانی بیوی اپنے جسم پر بہائے۔ ایک تو یہ عمل کریں، کیونکہ حسد اور نظر کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہنستے بستے گھرانے جو ہے نا وہ اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ پیار محبت والے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، گھر میں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور اچانک سمجھ نہیں لگتی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو وضو والا عمل کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جیسے میں نے بیان کیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کریں، درگزر کریں۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان دونوں صورتوں کو دونوں افراد کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چند وظائف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کی اس حدیث کو اپنا لیں گے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، درگزر کرنا سیکھیں، تو اسی سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا، آپ کو پڑھائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو 3 حل بتا دیے ہیں کہ وضو والا پانی میاں بیوی کے جسم پر بہایا جائے، ایک دوسرے کو وضو والا پانی دیں، سورۃ فلق اور ناس اس کو کثرت سے پڑھیں، اور ایک تسبیح کر لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک میں آپ کو وظیفہ اور بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بہن کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر ہر نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 یہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لیا کریں۔